فی المسجد وأقیمت الصلاة فإنما یقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول۔ محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہے اور اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ امام کا انتظار کرنا، لوگوں کا کھڑے ہو کر نماز کے وقت میں جب نماز کے افتتاح ہو، یہ مکروہ ہے۔ امام صاحب آ رہے ہیں جی، لوگ کھڑے ہو گئے جی، ٹائم ہو گیا، یہ مکروہ یا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس میں امام کی شان میں گستاخی ہے، اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا کامل ادب ہونا چاہیے۔ اس میں جس کے اندر ذرا برابر بھی امام کی شان میں کمی ہے، وہاں پر اپنی نمازوں کی خیر مند۔ اس لیے جہاں امام کے لیے بہت ساری شرائط ہیں کہ امام کے اندر یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، اسی طرح مقتدیوں کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ امام کا ان کے دل میں ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اگر ادب و احترام نہیں ہے ان کے قول میں، فعل میں، ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ جب مجھے دیکھو تم کہ میں اپنے حجرہ مبارک سے نکلا ہوں تو اس وقت میں تم کھڑے ہو کر تم میں سے مؤذن اقامت کہے، باقی لوگ کھڑے نہ ہوں۔ فرمایا فلا تقوم، کوئی کھڑا نہ ہو، حتیٰ ترونی خرجت، یہاں تک کہ مجھے دیکھو تم پھر کھڑے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ تم کھڑے ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس وقت میں کھڑے ہو، اس وقت تک امام کا انتظار کرو۔ اور امام کا مصلی پہ جا کے بیٹھ جانا اور مقتدیوں کی طرف سے اس بات پر اصرار ہونا کہ تم امام صاحب مصلی پہ بیٹھو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر امام صاحب آ گئے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، مصلی پہ بیٹھ گئے، ٹھیک، وہ کہیں بیٹھے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرے۔ جب ٹائم ہو دیکھو امام صاحب آئے ہیں، نہیں ہے، ان کی جگہ پہ کوئی متبادل نماز پڑھانے والا ہے، اگر ہے تو اس سے بات کر لو، جب وہ کہہ دے پھر اس کے بعد مؤذن کھڑا ہو کر اذان اقامت کہے، اور جب اقامت کہے کوئی بھی نہ کھڑا ہو، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو اس وقت میں کھڑے ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہے، اصل میں یوں ہے کہ جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی تکبیر کہنے والا نہیں ہوتا، اقامت کہنے والا نہیں ہوتا، ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے، کوئی تکبیر کہنے والا نہیں ملتا، ان میں کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر 5-10 آدمی ہیں جو ان میں سے کوئی بیمار ہے یا ان کی زبان نہیں چلتی، گونگے ہیں، نماز تو ان پر فرض ہے، عاقل بالغ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اب وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام صاحب خود آئے، وہ خود آ کر تکبیر کہے، اقامت کہے گا، اور جب امام صاحب کہے قد قامت الصلاۃ پھر لوگ کھڑے ہوں اور امام صاحب اس جگہ سے آگے مصلی پر آ جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب نماز شروع ہو تو اس سے پہلے لوگوں کا کھڑا ہو جانا اور امام کے انتظار کرنا، لوگوں کا کھڑا ہونا، امام کدھر سے آ رہا ہے، کدھر ہے، ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ جہاں امام کے لیے بہت سارے شرائط لکھی ہیں، فرمایا کہ وہ امام جو ہو وہ کیا ہے، نابینا بھی نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے کپڑے صاف نہ رہتے ہوں، اس کو نظر نہیں آتا، لنگڑا بھی نہ ہو، اپاہج بھی نہ ہو،
کوئی ایسا سینڈ اس کی نہ ماری ہوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ نماز میں ٹیڑھا پن ہو جائے گا. امام کا تمام تر عیوب سے پاک ہو. جس طرح یہ ہے اسی طرح مقتدیوں کے لیے ہے کہ آپ بھی عیبوں سے پاک ہو. یہ نہ ہو کہ امام آئے اور تم اس کا ادب و احترام ہی نہ کرو. جس امام کے لیے اتنی شرائط ہے اس کے لیے اتنا ادب و احترام بھی ضروری ہے. اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم مجھے حجرہ مبارک سے نکلتے ہوئے نہ دیکھو اس وقت تک تم میں سے کسی کو اقامت کہنے کی اجازت نہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیمت الصلاح، جب تم اقامت کہو نماز کے لیے تو اس وقت میں تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہو حتیٰ ترونی خرجت، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھو کہ میں اپنے حجرہ مبارک سے نکل کے آ رہا ہوں. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار تشریف لاتے تھے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ کہے جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ انتظار کرو. حدیث انس اور حدیث قتادہ یہ دو حدیثیں ہیں، اور حدیث انس فرمایا بہت عمدہ حدیث ہے. فرمایا ان ینظر الناس الامام وهم قیام، کہ لوگ انتظار کریں اور اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، جب وہ کہے مؤذن قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اس وقت میں لوگ کھڑے ہوں اور وہ نماز کے لیے صف سیدھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ